باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نماز کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ نماز کی نیت کے بارے میں ہمیں انتہائی حساسیت سے کام لینا چاہیے۔ اگر نماز کی نیت صحیح ہوئی تو وہ نماز ایسا گوہر بے بہا بن جائے گی جو انسان کو قرب خدا کی بلندی تک پہنچا دے گی، اور پھر اس کی قدر و قیمت بھی تصور کرنے سے باہر ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ ہماری نماز کی نیت باطل ہو گئی تو وہی گوہر بے بہا نہ صرف یہ کہ قدر و اعتبار سے گر جائے گا بلکہ نقصان اور خراب کرنے والے عنصر میں بدل جائے گا اور صاحب عمل کو جہنم تک اپنے پیچھے پیچھے کھینچتا ہوا چلا جائے گا۔ تبھی عمل کی ریاکاری اتنی خفیہ ہوتی ہے حتیٰ کہ خود انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا عمل بالکل خالص عمل ہے، جبکہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر، اگر ہم نے نماز کو مسجد میں دوسروں کے سامنے پڑھا ہے تو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ جو مسجد میں موجود ہیں نہ ہوتے تو پھر بھی ہم اسی طرح نماز کو ادا کرتے۔ اگر جواب نیگیٹو میں آیا تو بس سمجھ لیں کہ ہماری نماز میں ریاکاری شامل ہو گئی ہے۔ خصوصی طور پر اس مسئلے میں مرحوم حاج مرزا جواد آقائی ملکی تبریزی نے اپنی کتاب اسرار الصلاۃ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک بزرگ شخص سال ہر سال نماز کو ایک بڑے عالم کے پیچھے صف اول میں خاص جگہ پر کھڑے ہو کر جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے وقت میں مسجد میں پہنچے کہ صف اول مکمل ہو چکی تھی اور وہاں جگہ نہ تھی، تو ان کو مجبوراً دوسری جگہ پر کھڑا ہونا پڑا۔ نماز کی حالت میں احساس ہوا کہ اس صف میں اس مقام پر نماز پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ مجھے لوگ صف اول میں دیکھا کرتے تھے اور آج دوسری صف میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ انہیں ایسا لگا کہ بہت بڑی اہانت ہے، اور اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے کہ شرم آ رہی ہے۔ مرحوم حاج مرزا جواد آغا ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس بزرگ شخص نے اپنی 30 سال کی نمازوں کی قضا کی، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک میں سمجھ نہیں سکا تھا کہ اپنی نماز کو اس قصد اور ارادے کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ لوگ مجھے صف اول میں دیکھیں۔ آج پتہ چلا کہ دوسری صف میں کھڑے ہونے سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ میری نیت خالص نہیں تھی اور خدا کا غیر بھی اس میں شریک تھا۔ اگر صرف خدا کے لیے ہوتی تو پھر صف اول یا صف دوم میرے لیے کوئی فرق نہ رکھتی۔ دونوں صفوں کا خدا ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص امام جماعت ہو اور نماز میں بھول جائے، اس بھولنے کی وجہ سے اس کو خجالت اور شرمساری حاصل ہو رہی ہو اور شرم کا پسینہ پیشانی سے بہہ رہا ہو، تو یہ نشانی ہے کہ لوگوں کا حاضر ہونا اور حاضر نہ ہونا پیش نماز کے لیے اہم ہے۔ اگر لوگ حاضر نہ ہوتے تو اپنے بھولنے کی وجہ سے شرمساری نہ ہوتی۔ چونکہ لوگ موجود ہیں اس لیے شرمساری ہو رہی ہے،
اور یہ ریاکاری کے مرتبوں میں سے ایک مرتبہ ہے۔ اگر عبادت ریاکاری سے خالی ہو تو اس قدر اہمیت پیدا کرتی ہے کہ کبھی فرشتے بھی اس کی قیمت کو معین نہیں کر سکتے۔ صرف خداوند متعال اس کی قدر و قیمت کو مشخص کر سکتا ہے، اور عمل کی نیت خالص نہ ہو تو عمل ملاوٹی چیزوں کی مانند ہو جائے گا جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس لحاظ سے جس طرح ہم عبادت کے ظاہر پر توجہ دیتے ہیں کہ اس کے شرعی مسائل اور ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اسی طرح نیت پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سالہ سال کی عبادات کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا ارادہ خالص نہ تھا، اور ایک حصہ عمر کی عبادات جو ہم نے کی وہ کوئی فائدہ نہیں رکھتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریا کو ایک قسم کا شرک سمجھتے تھے۔ وسائل الشیعہ کی ایک روایت ہے، بے شک شرک اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چیونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ البتہ نیت کے ان بلند مرتبوں تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ یقینی طور پر اس کا حصول تکلیف اور مشقت رکھتا ہے۔ یہاں ریا اور اخلاص کے بارے میں ایک اور واقعہ علامہ مجلسی کے بارے میں نقل کیا جا رہا ہے۔ معلوم نہیں یہ کس حد تک آتھینٹک ہے، لیکن بہرحال اس واقعے کا پیغام اہمیت اور حقیقت رکھتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی رحلت کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا اور سوال کیا گیا کہ کون سی چیز آپ کی نجات کا سبب بنی۔ آپ نے بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں، آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور طلباء کو دروس دیے ہیں، ان میں سے کون سی چیز آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہوئی؟ انہوں نے فرمایا، میں نے جن کاموں کو انجام دیا ان سے جن اثرات کی توقع تھی وہ اثرات حاصل نہ ہوئے، کیونکہ جب حساب اور کتاب لیا گیا تو ہر ایک پر اعتراض لگایا گیا۔ سوال کیا گیا کہ پھر کس چیز نے آپ کو سہارا دیا؟ فرمایا، ایک دن میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، میرے ہاتھ میں ایک سیب تھا۔ ایک عورت جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ عورت شاید یہودی تھی، اسی جگہ سے گزر رہی تھی۔ بچے کی نگاہ اس سیب پہ پڑی جو میرے ہاتھ میں تھا، اور میں نے بچے کی حرکتوں سے سمجھ لیا کہ وہ میرے ہاتھ سے سیب کو لینا چاہتا ہے۔ ماں نے جب اس کو دیکھا تو اس کو روک دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن میں اس بچے کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے چلا گیا اور سیب اس بچے کے حوالے کر دیا۔ اس مقام پر مجھ سے کہا گیا کہ تمہارا 100% خالص کام یہی ایک کام تھا جس میں غیر خدا کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اس کام کا جو ثواب مجھے دیا گیا میرے باقی تمام کاموں سے زیادہ تھا، یعنی کتابوں کا لکھنا اور تمام دروس ان سب سے زیادہ تھا۔ کتابوں کی تالیفات میں جو اعتراض کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرا نام ان کتابوں پر لکھا ہوا تھا، اور لوگ اس کو دیکھ کر مجھے داد اور تحسین دیتے تھے کہ مجلسی نے کیا بڑا کام کیا ہے، لیکن یہودی بچے کو سیب دینے میں کوئی انعام، شہرت، علمی فضیلت ان میں سے کچھ بھی نہ تھا۔ اس سیب کو خدا کی رضایت کے لیے دیا تھا تاکہ اس بچے کا دل خوش ہو جائے۔ بہرحال وہ چیز جو خدا کی بارگاہ میں اہمیت رکھتی ہے اخلاص اور پاکیزگی ہے۔ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بالکل صحیح اور سیدھے راستے پر چلیں۔ جب خدا کے ساتھ کوئی معاملہ کریں تو بغیر کسی دھوکہ اور ملاوٹ کے ہو۔ خدا صرف اسی کام کو پسند کرتا ہے جو فقط اس کی ذات کے لیے کیا جائے۔
خدا کام کے بڑا اور چھوٹا ہونے کو نہیں دیکھتا۔ جو کچھ خدا کے لیے اہم ہے وہ نیت ہے جو عمل کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے۔ عمل کی روح نیت ہے۔ اگر کام خدا کے لیے نہ ہو تو اس کا حساب جن کے لیے انجام دیا گیا ہے ان کے ساتھ ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں اس کے اولیاء کا واسطہ دیتے ہیں کہ خلوص نیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔